الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما من شعبان فتحت له أبواب الجنان وغلقت عليه أبواب النيران. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: شعبان شهري ورمضان شهر الله، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، ابھی ہمارا اسلامی جس مہینے کے اندر سے گزر رہے ہیں یہ شعبان المعظم کا مہینہ کہلاتا ہے. اس کے بعد رمضان المبارک جیسی عظیم الشان مہینہ آنے والی ہے جو سارے مہینوں کے سردار ہیں اور جن میں اجر اور نیکیاں کی دوڑ لگتی ہے. جنت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ آفر بھیجتے ہیں، دیتے ہیں بندوں کو، اور جو لوگ عقل مند اور ہوشیار ہوتے ہیں وہ اس مہینے کی قدر کر کے جنت میں چلے جاتے ہیں. لیکن میرے بھائیوں، بزرگ دوستوں، اس سے پہلے یہ جس میں ہم گزر رہے ہیں یہ شعبان المعظم کا مہینہ، اس مہینے کی کیا حقیقت ہے، اس مہینے کی کیا فضیلت ہے، اور اس مہینے میں کون ایسی چیزیں ہیں جن سے ہمیں دور ہونا چاہیے، جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے، جن کا اسلام سے، شریعت سے، قرآن سے، حدیث سے، صحابہ سے، تابعین اور تبع تابعین اور ہمارے جو اکابرین اور جو ہمارے ماضی میں اسلاف گزرے ہیں کوشوں دور تک ان کا ان سے کچھ تعلق نہیں تھا، لیکن ہم لوگ اس زمانے کے مسلمان اس کو ثواب سمجھ کر رہے ہیں. وہ بھی سمجھنے کی بات ہے. تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام یوما من شعبان، کہ جس کسی نے شعبان کا کسی بھی ایک دن کا روزہ رکھا، کسی بھی پورے مہینے میں کسی بھی ایک دن کا روزہ رکھا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فتحت له ابواب الجنان، تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں صرف ایک روزے رکھنے کی وجہ سے. من صام یومن، ایک دن کا روزہ، ایک دن کا روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے، روزہ رکھنے والوں کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں. وَغُلِّقَتْ عَلَيْهِ أَبْوَابُ النِّيرَانِ، اور اس کے لیے جہنم کے دروازے کو بند کر دیتے ہیں. دوسری جگہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ شعبان بین رجب و شہر رمضان، کہ شعبان، رجب اور رمضان المبارک کے بیچ میں ایک مہینہ ہے. یغفل الناس عنہ، لوگ اس کی حقیقت سے غافل ہیں. لوگ شعبان کی جو حقیقت ہے، شعبان کی جو فضیلت ہے، لوگ اس سے غافل ہیں. کیا غافل ہے؟ یرفع فیہ اعمال العباد، اس مہینے کے اندر بندوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں. شعبان المعظم کے مہینے میں انسانوں کے، بندوں کے جو اعمال ہوتے ہیں، چاہے وہ حسنات ہو یا سیئات ہو،
جو بھی اعمال کرتے ہیں ان کو اللہ پاک اس مہینے میں اٹھاتے ہیں۔ اور کیا فرمایا اللہ کے نبی نے، فَأُحِبُّ، تو میں چاہتا ہوں، اللہ یرفع عملی، یہ کہ میرا عمل نہ اٹھایا جائے، الا وانا صائم، مگر یہ کہ میں روزہ سے ہوں۔ یعنی روزہ رکھنے کی فضیلت آئی ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 15 شعبان المعظم کے روزے اہتمام سے رکھا کرتے تھے۔ لیکن میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ روزہ رکھنا فرض نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم نے اس مہینے کے اندر روزہ نہیں رکھا ہم گنہگار ہوں گے۔ اگر کسی نے نہیں رکھا تو کوئی گناہ نہیں، اور جس کسی نے رکھ لیا پھر اجر سے خالی بھی نہیں ہے، نیکی سے خالی بھی نہیں ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے کہ ہمارے اس بازار کے اندر ہفتے میں سنیچر کو بازار بند رہتا ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنی دکان کو بند رکھے، اگر کوئی آدمی اپنے دکان کو کھولے، تو کیا جو آدمی اپنے دکان کو بند رکھا تو کچھ پائے گا نہیں، لیکن اس کو کچھ گھاٹا بھی نہیں ہوگا، نقصان نہیں ہوگا۔ کیوں نقصان نہیں ہوگا؟ کہ اکثر دکانیں بند رہتی ہے، اکثر دکانیں بند رہتی ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنا ایک دکان کھول کے چلا رہا ہے تو اس کو وہ نفع سے خالی تو نہیں رہ سکتا ہے۔ جو آدمی دکان کو بند رکھے اور ایک وہ آدمی جو دکان کھول کے صبح سے شام تک بیٹھا رہے، دونوں میں کچھ نہ کچھ تو فرق ہوگا، زیادہ نہیں کم سے کم 100 روپے تو زیادہ منافع ہوگا نا۔ تو ایسے ہی میرے بھائی اور بزرگ دوستو، اگر ہم نے اس مہینے کی روزہ نہیں رکھی کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اگر جس کسی نے رکھ لیا وہ اجر سے خالی بھی نہیں ہے۔ اس بات کو سمجھیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، یہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ جیسے رمضان المبارک کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص بنایا ہے، اپنی عبادت کے لیے، اپنی جنت کے پروانے کو تقسیم کرنے کے لیے، اپنے بندوں کو راضی کرنے کے لیے، اپنے بندوں کو جہنم کی دہتی ہوئی آگ سے بچا کر جنت میں داخل کرنے کے لیے جیسے اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کو مخصوص کیا ہے، ویسے ہی میرے بھائیو بزرگو دوستو یہ شعبان کا مہینہ بھی میرے نبی کے لیے مخصوص ہے۔ تو اس لیے اس مہینے کے اندر اپنے اعمال کو بڑھا دینی چاہیے، قرآن کی تلاوت میں اضافہ کرنی چاہیے، تلاوت میں اضافہ کرنی چاہیے۔ اگر ہم تہجد نہیں پڑھتے اس میں اضافہ ہونی چاہیے۔ اگر ہم راتوں میں جگ کر اللہ کو نہیں منانے رہے ہیں تو اس میں بھی کوشش ہونی چاہیے۔ تو میرے بھائیو بزرگو دوستو یہ برکت والی مہینہ ہے، یہ مبارک والی مہینہ ہے۔ اس میں اگر ہم دوڑ لگائیں گے تو ہم ثواب کو حاصل کر لیں گے، لیکن اگر ہم سوئے رہ جائیں گے پھر خالی ہاتھ رہ جائیں گے۔ لیکن میرے بھائیو بزرگو دوستو جہاں ایک طرف اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی نے، میرے بھائیو بزرگو دوستو اگر اس مہینہ کے اندر ہم اگر اپنے اعمال کے ذریعے سے اللہ کو راضی کر رہے ہیں اور جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے اعمال کر رہے ہیں، تو اسی مہینہ کے اندر دوسری جانب کچھ رواجی طریقے بھی رائج ہو چکے ہیں جن کا اسلام سے، قرآن سے، دین سے، سنت سے، شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ہم مسلمان یوں سوچتے ہیں کہ اس سے ہمیں شاید قیامت کے دن ہمارا بیڑا پار ہو جائے، لیکن نہیں میرے بھائیو بزرگو دوستو اس سے ہمارا بیڑا پار ہونے والا نہیں ہے۔ وہ رواجی طریقے کیا ہیں؟ وہ رواجی طریقے یہ ہے کہ آج کے مسلمانوں نے اس دین کو اتنا آسان کر دیا، اتنا آسان بنا لیا، جنت میں جانے کو اتنا آسان بنا لیا کہ بس کسی جب شعبان کا مہینہ آئے کسی مدرسے میں جا کر یا کسی مساجد میں جا کر یا کسی خانقاہ میں جا کر وہاں کے جو مولوی ملا ہے 2 کلو مٹھائی تقسیم کر دو، پورے خاندان والوں کی، رشتہ داروں کی، اپنے مرحوم باپ اور ماں کی مغفرت کروا لو، بخشش کروا لو، جہنم سے چھٹکارا دلا کر جنت میں داخلہ نصیب کرا لو۔ یہ رواجی طریقے ہیں، اس سے اللہ کبھی خوش نہیں ہوں گے۔
اگر میرے بھائی اور بزرگ دوستو ان رواجی طریقوں سے، ان شخصی طریقوں سے اللہ اگر خوش ہو جاتے، اگر جہنم سے جنت میں ڈال دیتے، تو پھر میرے بھائی اور بزرگ دوستو وہ ابو طالب جنہوں نے پوری زندگی اپنے بھتیجے کا ساتھ دیا، کیا میرے نبی اپنے چچا کے لیے قرآن خوانی نہیں کرتے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ قرآن خوانی کرنا غلط ہے، گناہ ہے، لیکن یہ جو طریقے استعمال کر رہے ہیں یہ غلط ہے۔ جن طریقوں کے ذریعے سے ہم یوں سوچتے ہیں کہ ہمارے مرحوم اور مرحومین کی مغفرت ہو گئی، میرے بھائیو بزرگوں دوستو، خدا پاک کی قسم ہم بھول بھلیا میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ ساری بھول بھلیاں ہیں، نماز پڑھنے کو آتے نہیں ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے نہیں ہیں، پڑوسی بھوکا ہے، خود بریانی پلو گوشت معلوم نہیں کیا کیا دبا کر کھاتے ہیں، پڑوسی بھوکے سو رہے ہیں، روٹی کھا کے سو رہے ہیں، لیکن اس کے گھر کے جو جانور ہیں وہ بھی پیٹ بھر کر کھاتے ہیں۔ اپنے پورے بدن کے اوپر، جسم کے اوپر، اس کے گھر کے اندر رہنے والے جو مالدار قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اس کے جو جانور ہوتے ہیں اس کو بھی گرم کپڑے پہنائے جاتے ہیں ٹھنڈی کے موسم میں، لیکن اس کے پڑوسی سردی میں ٹھٹر رہے ہوتے ہیں۔ ان سے ان کا کوئی تعلق نہیں، یہ کام نہیں کریں گے، لیکن وہ کام کریں گے جن کا قرآن حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے کہ معلوم ہے شیطان تو یہی کام کرانا چاہتا ہے جو سستا ہوتا ہے۔ آج کے مسلمان شعبان کے مہینے میں حلوے اور پراٹھے کھا کے سوچتے ہیں ہم جہنم سے بچ گئے۔ یہ دین ہے؟ یہ کوئی شریعت ہے؟ یہ کوئی سنت ہے؟ نہیں میرے بھائیو بزرگ دوستو، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں، ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، یہ ساری رواجیں طریقے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگ دوستو، کرنا کیا ہے جس سے ہم جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہیں، موت کی شدت سے بچ سکتے ہیں، قبر کے آگ سے بچ سکتے ہیں، دو کی دہکتی ہوئی آگ سے بچ سکتے ہیں، اس کے لیے کرنے کی اعمال ہے کہ جب میرے بھائیو بزرگ دوستو شعبان کا مہینہ آ جائے، اپنے نفس کا جائزہ لے، اپنے نفس کا محاسبہ کرے کہ ہم نے اس پورے ایک سال کے اندر، ہم نے اس پورے 365 دن کے اندر ہم نے کتنے وقت کی نماز چھوڑی ہے، ہم نے کتنے سجدوں کا انکار کیا ہے، ہمارے اوپر حج کا کرنا فرض تھا، کیا ہم نے حج کی یا نہیں کی، ہمارے مالوں کے اندر زکوٰۃ کا نکالنا فرض تھا، ہم نے اپنے مالوں کا زکوٰۃ نکالا یا خود اپنے ہی پیٹ میں اس کو استعمال کر کے کھا گئے۔ یہ جائزہ لینے کا مہینہ ہے، یہ محاسبہ کرنے کا مہینہ ہے۔ میرے بھائیو بزرگ دوستو، خدا پاک کی قسم یہ باتیں کڑوی لگیں گی، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ الحق مر، کہ حق بات انسانوں کو کڑوی لگتی ہے، لیکن میرے بھائیو بزرگ دوستو یہ باتیں سچ ہے کہ حلوے بانٹنے سے، پراٹھا بانٹنے سے، مٹھائی تقسیم کرنے سے میں کسی ایک انسان کو مخاطب ہو کر نہیں کر رہا ہوں، بلکہ ہمارے جتنے مومن مسلم نوجوان بزرگ ہیں میں سب سے مخاطب ہو کر کر رہا ہوں۔ یہ ساری رواجی چیزیں ہیں، ان چیزوں کو دور کریں اور اپنے آپ کو مسجد میں کم سے کم زیادہ اگر نہیں وقت مل سکے، آپ نے پورے 365 دن اپنے بچوں میں، اپنے بیوی کو راضی کرنے کے لیے، ان کو منانے کے لیے آپ نے خرچ کر دیا، لیکن ایک رات تو نکالے شعبان میں اپنے اللہ کو منانے کے لیے، اپنے رب کو ناراضی کرنے کے لیے اور جہنم سے بچ کر جنت میں جانے کے لیے۔ یہ ہے وہ اعمال جو آپ کو جنت میں داخل کرائیں گے۔ اپنے گناہوں سے توبہ کرے، استغفار کرے، کم سے کم ایک رات تو آپ کی اللہ کے حضور میں، اللہ کے دربار میں، اللہ کے گھر میں، اللہ کے مسجد میں تو گزرے، روتے ہوئے تو گزرے۔ آپ نے اپنی پوری زندگی مال کو کمانے کے لیے، مال کو جمع کرنے کے لیے، دولت کو بڑھانے کے لیے، مکان اور بلڈنگوں کو بنانے کے لیے خرچ کر دیا، لیکن کوئی ایک وقت ایسا بھی نکال لیے، کوئی ایسا دن انتخاب کیجئے جو آپ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ہو خاص۔ تو میرے بھائیو بزرگ دوستو، وہ خاص دن یہ ہے کہ 14 شعبان کی رات میں، شب برات کی رات کہلاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس رات میں گنہگار بندوں کی گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔
لیکن حلوے تقسیم کرنے سے معاف نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ انسان جو خود گنہگار ہو، وہ انسان جنہوں نے خود کو سالوں سے کبھی سجدے نہ کیے ہو، کبھی مسجدوں میں نماز کے لیے نہ آئے ہو، کبھی اپنے سر کو نہ ٹیکے ہو، وہ اللہ کے حضور میں اپنے آنکھوں سے آنسو بہائے، اپنے آپ پر ندامت ہو، افسوس ہو، شرمندگی ہو کہ ہم نے اپنی پوری زندگی برباد کر دی، آج سے میں اللہ آپ کے احکام اور آپ کے نبی کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ یہ ہے شب برات۔ یہ ہم لوگ قبروں کو میرے بھائی بزرگ دوستو پورے بجلیوں سے، روشنیوں سے، قمقموں سے، ناچ گانوں سے، محفلوں سے یہ جو سجاتے ہیں نا، یہ ساری رواجی چیزیں ہیں، یہ میلے ٹھیلے کام آنے والے نہیں ہیں۔ قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے، اللہ کے قہر سے، اللہ کی بلا اور مصیبت سے یہ میلے ٹھیلے کام آنے والے نہیں ہیں۔ ہم رات کی تنہائی میں جائیں، ایسے وقت میں جائے جو سب سنسان ہو، جب سب سو رہے ہو، تب جا کر خود احساس ہوگا کہ ہمیں بھی ایک دن مرنا ہے۔ جب وہاں بریانی تقسیم ہو رہی ہو، جب وہاں حلوے تقسیم ہو رہے ہو، جب وہاں قمقمے لگے ہوئے ہو، جب وہاں گانے اور بجانے ہو رہے ہو، پھر انسان کیا گھبرائے گا موت سے؟ پھر انہیں کیا سمجھ میں آئے گی ہمیں بھی ایک دن مرنا ہے؟ تو میرے بھائی اور بزرگ دوستو، وقت زیادہ نہیں ہے، اس لیے میں آپ تمام حضرات سے یہی گزارش کروں گا کہ اس مہینے کے اندر اپنے نفس کا جائزہ لے، اپنے نفس کا محاسبہ لے کہ ہم نے کب تک، ہم نے کتنی ایسی نافرمانیاں کی، ہم نے کتنے ایسے سجدے، ہم نے کون ایسے اعمال نہیں کیے جو ہم کو کرنا چاہیے۔ تو یہ محاسبہ کر کے آج سے یہاں سے ہم لوگ یہ عہد کر کے یہ وعدہ لے کے اٹھے کہ انشاءاللہ آج سے ہمارا جینا بھی، ہمارا مرنا بھی، ہمارا اٹھنا بھی، ہمارا بیٹھنا بھی، ہمارا چلنا بھی، ہمارا سارا لین دین اور معاملات صرف اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق ہوگا۔